نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے حقوق الوالدین کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سچی اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ابھی میں نے خطبہ کے دوران سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم دیا آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اسے اف بھی نہ کہو اور نرمی سے بات کرو اور ان کو نہ جھڑکو اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو، اور کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم عطا فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر، اس دھرتی پر، اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، تو اس کائنات کے اندر ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ اللہ اپنی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے چاہو آپ زندگی گزارے، لیکن اللہ کی ذات میں، وحدہ لا شریک لہ کی ذات میں، احکم الحاکمین اور رب کائنات کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پوجا اللہ کی کرو، عبادت اللہ کی کرو، پرستش اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ بدگوئی نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، بدخواہی نہ کرو، اس کے لیے برا نہ چاہو، اس کے لیے آرام، اس کی اطمینان، اس کے آرام کی فکر ہر لمحہ ہر پل کرتے رہو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ چیزیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، اور جب ہمارے سامنے ہمارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے،
تو اسے اف بھی نہ کہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیا، اف ولا تنہرہما، کہ اسے اف بھی نہ کہو۔ اف یعنی جب کسی انسان کو کوئی پریشانی یا کسی مصیبت آتی ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اسی چیز کا نام اف ہے کہ اپنے والد محترم کو، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اس سے بھی قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ جب اف کہنے سے قرآن کریم نے منع کیا ہے تو اس سے بلند آواز سے بات کرنے سے کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم نے بلند آواز سے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ نرم بات کرو اور عاجزی کا بازو ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے ہار، اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے داتا، اے ہمارے پالنے والے آقا، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے خدا، جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، اسی طریقے سے آپ ان دونوں پر رحمت کی بارش عطا فرما، ان دونوں پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سکون کا معاملہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا ہے۔ اسی قرآن کی آیت نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر اللہ نے والدین کے بارے میں بیان کیا ہے، یہی احکام موجود ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ہم نے تاکید کر دی اس کے ماں باپ کے واسطے، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھک تھک کر اور 2 برس میں دودھ چھرانا ہے، اور اپنے والدین کا اور میرا احسان مانو اور تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ کسی اس چیز میں شریک ٹھہرائے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس کی بات نہ مانو اور دنیا کے اندر ان دونوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ اس کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ تھک تھک کا جو لفظ آیا ہے، مطلب کہ تھک تھک سے مراد یہ ہے کہ ایک مصیبت گزری کہ دوسری مصیبت آ گئی۔ ماں نے اپنے بچوں کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، اس کے بعد جب وہ پریشانی جھیلی اور اس کے بعد دوسری پریشانی جب بچے کو ماں جنم دیتی ہے، اس لیے کہا تھک تھک کر۔ تو میرا اور اپنے والدین کا احسان مانو، اس لیے کہ تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر ماں باپ تمہیں اس چیز میں شریک ٹھہرائے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس کی بات نہ مانو اور ان دونوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ جب تمہارے ماں باپ، جب آپ کے ماں باپ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ اگر کسی چیز کو شریک ٹھہرانا چاہے تو اس کی بات کسی بھی صورت میں ماننا درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے یہ اولاد کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اسی طریقے سے اگر ماں باپ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا چاہے تو ان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ان کی ماں باپ کی بات اس جگہ نہیں ماننا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے شان میں کوئی کلام یا کوئی بات آئے تو ماں باپ کی بات ماننا حرام ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی حقوق کو بیان کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اسی جگہ اگر ماں باپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کو کہے تو اس کی بات کو ماننا جائز اور درست نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔
السلام علیکم۔